اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا، کیونکہ میں ہی نے اس کے دل اور اس کے نوکروں کے دل کو سخت کر دیا ہے، تاکہ میں اپنے یہ نشان ان کے بیچ دکھاؤں، اور تو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو میرے نشان اور وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے سنائے، اور تم جان لو کہ خداوند میں ہی ہوں۔ اور موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے نیچا بننے سے انکار کرے گا؟ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ، کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا، اور وہ زمین کی سطح کو ایسا ڈھانک لیں گی کہ کوئی زمین کو دیکھ بھی نہ سکے گا، اور تمہارا جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے وہ اسے کھا جائیں گی، اور تمہارے جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گی، اور وہ تیرے اور تیرے نوکروں بلکہ سب مصریوں کے گھروں میں بھر جائیں گی، اور ایسا تیرے آباء و اجداد نے جب سے وہ پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ اور وہ لوٹ کر فرعون کے پاس سے چلا گیا۔ تب فرعون کے نوکر فرعون سے کہنے لگے کہ یہ شخص کب تک ہمارے لیے پھندا بنا رہے گا؟ ان لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا؟ تب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس پھر بلا لیے گئے، اور اس نے ان کو کہا کہ جاؤ اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو۔ پر وہ کون کون ہیں جو جائیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ ہم اپنے جوانوں اور اپنے بڈھوں اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بھیڑ بکریوں اور اپنے گائے بیلوں سمیت جائیں گے، کیونکہ ہم کو اپنے خدا کی عید کرنی ہے۔ تب اس نے ان کو کہا کہ خداوند ہی تمہارے ساتھ رہے، میں تو ضرور ہی تم کو بچوں سمیت جانے دوں گا، خبردار ہو جاؤ، اس میں تمہاری خرابی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے پائے گا، سو تم مرد ہی مرد جا کر خداوند کی عبادت کرو، کیونکہ تم یہی چاہتے تھے۔ اور وہ فرعون کے پاس سے نکال دیے گئے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہے چٹ کر جائیں۔ پس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی، اور خداوند نے اس سارے دن اور ساری رات پروا آندھی چلائی، اور صبح ہوتے ہوتے پروا آندھی ٹڈیاں لے آئی، اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئیں، اور وہیں مصر کی حدود میں بسیرا کیا، اور ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں نہ ان کے بعد پھر آئیں گی، کیونکہ انہوں نے تمام روئے زمین کو ڈھانک لیا، ایسا کہ ملک میں اندھیرا ہو گیا، اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درخت کے میووں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر لیا، اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی۔ تب فرعون نے جلد موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ میں خداوند تمہارے خدا کا اور تمہارا گنہگار ہوں، سو فقط اس بار میرا گناہ بخشو، اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے۔ سو اس نے فرعون کے پاس سے نکل کر خداوند سے شفاعت کی، اور خداوند نے پچھوا آندھی بھیجی جو ٹڈیوں کو اڑا لے گئی اور ان کو بحر کلزم میں ڈال دیا، اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی۔ پر خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا، اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو، فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ موسیٰ نے کہا کہ تجھے ہم کو قربانی اور سوختنی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے قربانی کریں، سو ہمارے چوپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، اور ان کا ایک کھر تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ انہی میں سے ہم کو خداوند اپنے خدا کی عبادت کا سامان لینا پڑے گا۔ اور جب تک ہم وہاں پہنچنا چاہیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا لے کر ہم کو خداوند کی عبادت کرنی ہوگی۔ لیکن خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے ان کو جانے ہی نہ دیا۔ اور فرعون نے اسے کہا کہ میرے سامنے سے چلا جا اور ہوشیار رہ، پھر میرا منہ دیکھنے کو مت آنا، کیونکہ جس دن تو نے میرا منہ دیکھا تو مارا جائے گا۔ تب موسیٰ نے کہا
کہ تو نے ठीक کہا ہے, میں پھر تیرا मुंह कभी नहीं देखूंगा. आमीन.